الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید اللہ نعبد الا اللہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر گفتگو کریں جو آپ اور دوسرے لوگوں میں یکساں ہو تاکہ اتفاق پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آئیں اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اس لیے ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں، جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، جو بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ سب اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ سب آئیے اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہیں۔ وہ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کری، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، نہ کسی پیغمبر کو شریک کرنا ہے، نہ کسی جن کو شریک کرنا ہے، نہ کسی جادوگر کو شریک کرنا ہے، نہ کسی ساحر کو شریک کرنا ہے، نہ کسی بابا کو شریک کرنا ہے، نہ کسی غوث کو شریک کرنا ہے، نہ کسی مردہ بابا کو شریک کرنا ہے، نہ کسی زندہ بابا کو شریک کرنا ہے، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور آپس میں کسی کو رب نہیں بنانا آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ کسی انسان کو وہ مقام نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 51 میں إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا اور آپ کا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بس اسی کی بندگی اختیار کرے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 اور آیت نمبر 19 میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات جان لیجئے، خبردار یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی غم دینے والا نہیں ہے، کوئی خوشی دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس تصور کو ہم نے سمجھنا ہے، یہی اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پاس دو دائرے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے دو دائرے ہیں۔ لا میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں، اس دائرے میں میں بھی آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جاتے ہیں، پیغمبر بھی آ جاتا ہے، نبی بھی آ جاتا ہے، یہ سارے کے ساری مخلوقات اس میں آ جاتی ہے، پیر، ساحر، ملنگ، دجال، ساحر، یہ ساری اس دائرے میں آ جاتی ہے۔ اس دائرے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ لا، اس لا سے ہم کسی کو سبٹریکٹ نہیں کر سکتے کہ چلو پیغمبر کو اس دائرے سے نکال دیجئے کیونکہ یہ تو کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی داتا ہے۔ نہیں، اس دائرے میں جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ داتا نہیں ہو سکتے ما فوق الاسباب، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں ما فوق الاسباب۔ اس دائرے میں سارے مخلوقات آ گئے۔ دوسرا دائرہ کیا ہے؟ الا اللہ، مگر یہ دائرہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، یہ اس میں جو صفات ہیں وہ اس دائرے میں نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی خالق سے اس دائرے میں خالق آ گیا، خالق سے ہونے کا یقین، خالق ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ اس دائرے میں جتنے بھی مخلوقات آئے یہ سب کے سب بے بس ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمارا نفع کر سکتے ہیں نہ ہمارا نقصان کر سکتے ہیں ما فوق الاسباب۔ اسی کا مطلب ہے توحید۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس تصور پر ہم نے اکٹھا ہونا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔